الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ علق۔ یہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم سورہ ہے، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے اہم اس لیے ہے کیونکہ قرآن کا جو وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلا تعارف ہوا تھا وہ اس سورت کی پہلی 5 جو آیات ہیں ان کے تھرو ہوا تھا۔ ویسے تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا تعارف ہے، لیکن وہ ایک فارمل تعارف ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں پراپر۔ لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا تو یہ جو پہلی 5 آیات ہیں یہ اتری تھیں۔ تو جو تاریخی تعارف ہے قرآن کا وہ اس سورہ کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اس سورہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، اور جو کہ ہم نے پچھلی صورتوں میں ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے بھی، اور بات وہی ہے تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ پس منظر اس کا یہ ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 4953، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور میں آپ کو یہ ہوم ورک کہوں گی بلکہ کہ آپ نے یہ گوگل پہ آپ کھول کے دیکھ لیں، بہت مشہور حدیث ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گی، یا اگر آپ کے پاس کوئی اسلامک ایپ آپ نے فون میں کی ہے حدیث جس میں ہو تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گی، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ وہ ایک ڈیٹیل میں اس کا جو پس منظر ہے اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ اس وقت جو ہے میں بھی آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے پچھلی صورتوں میں کہ جب یعنی قرآن کے نزول ہونے سے پہلے، نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت پریشان رہا کرتے تھے اپنے جو معاشرے کے جو حالات ہیں ان کی طرف دیکھ کر۔ ہر طرف جہالت تھی، ظلم تھا، بے انصافی تھی، زیادتی تھی، قتل و غارت تھی، لڑائی جھگڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کی ان برائیوں سے گھبراہٹ ہوتی تھی، حالانکہ وہ خود انفرادی طور پر بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ پورا معاشرہ ہی بگڑا ہوا تھا تو ایک انسان کے کچھ کرنے سے معاشرہ نہیں سنورتا، یہ ایک اجتماعی کوشش ہوتی ہے معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ پھر تنہائی کا یعنی تنہائی پسند ہو گئے تھے، اپنے ارد گرد کے حالات دیکھ کر کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا، یعنی کہ پوٹینشیل تھا ان کے اندر لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے معاشرے کو کس طرح ٹھیک کروں، یہ ظلم و زیادتی یہ سب کچھ یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی ایکسٹروورٹ بھی اگر کوئی انسان ہو، یعنی سوشلائز ہوتا ہو، بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوقین ہو، کبھی کبھار وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے بریک چاہیے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں معاشرے کے، ضرور جو سینسٹیو لوگ ہیں وہ دیکھ دیکھ کر ضرور ان کا بھی دل ٹوٹتا ہوگا کہ اس معاشرے کو جو ہے وہ کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ہر طرف جو ہے وہ نفسا نفسی کا دور ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ پھر سے انہی برائیوں کی طرف لوٹ گیا ہے جب پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ قرآن سے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ حالات جو ہے وہ بگڑے ہوئے تھے، معاشرتی جو نظام تھا۔ اب دیکھیں معاشرے کی برائیاں جو ہوتی ہیں ان کو اگر ایک انسان دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی اگر کوئی فلاسفر ہے
کوئی فلسفی جو ہے وہ اگر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، یا کچھ فلاسفر مل کے بیٹھیں کہ اس معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، تو جتنی ان کی عقل ہے وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عقل جو ہے انسان کی بڑی محدود ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہر مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ سے آگے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا حل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ مشورہ دینے والے ہوں گے تو ان میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں، جو کہ مسئلے ہیں اگر ایک انسان جو ہے وہ پرابلمس کو سالو کرنے بیٹھے۔ ایک تو اس کی عقل محدود ہوتی ہے، اور دوسرا رائے جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جب عقل جس پوائنٹ پہ آ کے رک جاتی ہے، اس پوائنٹ سے آگے پھر جو ایک ڈیوائن نالج ہوتا ہے، جو اللہ کا علم ہوتا ہے یا اللہ کی جو وحی ہوتی ہے، جو وہ اپنے نبی کے تھرو ہم تک پہنچاتا ہے، تب مسئلوں کے جو حل ہے نا وہ تب نکلتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ وحی کے ذریعے پھر ان مسائل کا حل نکالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسی طرح ایک دن غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے معاشرے کو دیکھ کے، تو آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور آپ کئی کئی دن جو ہے وہ مکہ سے باہر تھوڑا سا اس کی مکہ کی حدود سے باہر ایک غار ہے، غار ہرا کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ تو غار ہرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں پہ عبادت کرتے تھے، وہاں پہ غور و فکر کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے، مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے معاشرے کو، میرا کیا کردار ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اسی اسنا میں ایک دن جو ہے وہ فرشتہ وہی لے کر آ گیا، حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، یہ پڑھو۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور اسے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے نے جو وحی کے یہ الفاظ ہیں اقرا، وہ کسی لکھی ہوئی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے ہوں گے۔ بعض جو مفسرین ہیں، جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی سونے کی تختی تھی جس کے اوپر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ میرے پیچھے ریپیٹ کریں، تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عربی زبان تھی، عربی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی عربی تھی، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن یہ لکھا ہوا تھا۔ اب فرشتے نے جو ہے جب یہ سنا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لگا کر زور سے دبایا اور پھر سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے ان کو دوبارہ اپنے ساتھ لگا کر بھینچا، یعنی دبایا، اور یہ پروسیس جو ہے یہ 3 دفعہ ہوا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے جو ہے تیسری دفعہ یہ پروسیس جب ہو چکا تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات واضح ہوتی ہے، پہلا تو یہ کہ اقرا، اقرا ہوتا ہے پڑھو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلا جو حکم جاری ہوا، یعنی پہلی وہی جو دین کا جو سٹارٹ ہی ہوا ہے وہ ہو رہا اقرا سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی اور دوسرا حکم نہیں آیا، کوئی نماز کا حکم نہیں آیا، کوئی عبادت کرنے کا حکم، احکامات تو بہت سارے ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، عبادت کرو، کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔
یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے. اور عام طور پہ دنیا میں مسلمان مشہور ہیں، یعنی بدنام ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ علم کے تعلیم کے خلاف ہیں، یا عورتوں کو جو تعلیم دلوانے کے خلاف ہیں. تو یہ سارا پروپیگنڈا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. علم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. اور جب حضرت آدم کی بھی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دیا تھا تمام چیزوں کا. سورہ بقرہ میں ہے پورا واقعہ. جو فرشتوں کو بھی وہ ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے جو آدم علیہ السلام کو آتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع سے ہی ٹیچر ہیں انسان کے. انسان کو سب کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہے، علم دیا ہے. بسمی، اس کے نام کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کے. اب یہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ربک، ربک کا ورڈ، رب کا ورڈ استعمال ہوا. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے. اس لیے ان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب خلق کا مطلب ہے جس نے پیدا کیا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ یہ اوپن چھوڑ دی گئی بات، یعنی جو ہے ہم پہ چھوڑ دیا گیا کہ کیا پیدا کیا. یعنی کہ کل کائنات کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں پیدا کی؟ کل کائنات، زمین آسمان، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، باہر جو کچھ ہے، سب. اب جو اگلی آیت ہے، خلق الانسان من علق. اب یہاں پہ جو ہے اسپیسیفائی کر دیا، خلق الانسان من علق، یعنی کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اوپر غور کرو. خلق الانسان من علق. علق ہوتا ہے جمع ہوا لہو. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. یہ یہاں پہ اس کا لفظی ترجمہ یہ کیا ہوا ہے. علق ہوتا ہے جمع ہوا لہو، جو کہ علق کا مطلب ہوتا ہے چپکا ہوا. اب دیکھیں جب پریگنینسی ہوتی ہے تو ایک ایک چپکی ہوئی چیز ہوتی ہے، لوتھڑا جو ہے، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے بچہ. تو اب وہ جو لوتھڑا ہوتا ہے وہ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ماں کے جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. اور اس کے جسم سے وہ ساری نیوٹریشنز اور ساری جو غذائیت ہے، یا جو بھی اس کو ایک پورا اپنی ایک باڈی کمپلیٹ کرنے میں، جو ایک فنکشن کرنے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ کس سے لے رہا ہوتا ہے؟ ماں سے لے رہا ہوتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں علق. اور پھر جب وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے سرکشی پہ اتر آتا ہے، جس کا ہم آگے ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. انسان جو ہے اپنا اصل بھول جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے اس کا یہی ہے کہ وہ ایک بے جان چیز تھا، اور آیا بھی کہاں سے؟ ایک خون کے لوتھڑے سے. اور وہ بھی وہ جو ماں سے جو ہے، یعنی کہ ایک دوسرے انسان سے وہ لے رہا تھا نیوٹریشن، یا جو بھی ہے جو بھی اس کو درکار تھی غذائیت یا کچھ بھی بیبی بننے کے لیے. جیسے سورہ انسان میں قرآن میں جو ہے ایک سورہ ہے، سورہ انسان. اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، شيئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر کبھی کوئی ایسا دور بھی آیا ہے کہ نہیں کہ جب وہ ایک قابل ذکر شے نہیں تھا. یعنی کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے انسان کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے، وہ کدھر سے آیا. اگلی آیت ہے اقرأ وربک الاکرم، کہ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. اب دوبارہ سے کہا گیا ہے، دوبارہ سے حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا.
تو زور دیا جا رہا ہے کہ پڑھو. اکرم کا لفظ جو ہے وہ بڑا اسپیشل ہے. اکرم کا ورڈ پورے قرآن میں 2 بار آیا ہے. ایک یہاں اور ایک سورہ حجرات میں، آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہیں جو متقین ہیں. اچھا، جو اگلی چوتھی آیت ہے، الذی علم بالقلم، تو یہ بھی جو ہے اسی آیت کی، جو آیت نمبر 3 ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ اصل میں تیسری کی ہی کنٹینیوشن ہے. یعنی پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یعنی یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے آگے سے، کہ جس نے، یعنی جو تمہارا پروردگار ہے، اس نے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اب علم یہاں پہ جو ہے وہ قلم کی بات ہو رہی ہے کہ قلم کے ذریعے علم سکھایا. یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا. اور کس کے تھرو بنایا؟ قلم کے ذریعے. اب یہاں پہ جو قلم کی اہمیت ہے اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. ام، قلم جو ہے، ام، جو قلم کا جو علم ہے، اس کو استعمال کرنا، اس سے لکھنے کا فن سکھانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دماغ میں ڈالا. ورنہ جو اتنے بڑے پیمانے پر جو علم کی اشاعت ہوئی ہے، جو اتنی ترقی ہوئی ہے، اور جو ریسرچز ہوئی ہیں، وہ اگلی نسلوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے کس نے لکھا ہی ہے تو اگلی نسلوں تک وہ سارا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہا ہے. آپ قرآن کو بذات خود دیکھ لیں کہ یہ تو ایک وحی تھی، یہ ریٹن فارم میں تو نہیں ملا تھا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ اس زمانے میں جس طرح بھی بہرحال محفوظ کیا جاتا تھا لکھ کے، تو اس کو بھی لکھا جاتا تھا. اور پھر اس کو جو ہے کمپائل کیا گیا اوور 23 ایئرس، 23 سالوں تک جو ہے، تو وہ قلم کے ذریعے کیا گیا. فرشتے بھی جو ہیں دیکھیں وہ بھی قلم سے لکھتے ہیں. جو ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہیں، رجسٹرز لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی قلم سے لکھتے ہیں. اور قلم پر جو ہے پوری ایک سورت ہے، سورہ قلم، قرآن پاک میں، نون والقلم وما یسطرون. تو یہ قلم کا جو استعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دماغ میں ڈالا ہے نا، جس کی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ اتنی ترقی کر گیا علم کے ذریعے. اور نہ صرف یہ، بلکہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. یعنی وہ آسمانی تحفے ہیں. جس طرح قلم ایک آسمانی تحفہ ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. مثلا کپڑے پہننا، خود کو ڈھانپنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہمارے مائنڈ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. انزلنا علیکم لباس. پھر بولنے کی جو قابلیت ہے، بولنے کی جو صلاحیت ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، علامہ البیان، اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا کہ بولنا سکھایا، بات کرنا سکھایا. تو یہاں پہ جو ہے ذکر ہو رہا ہے الذی علم بالقلم، کہ قلم کے ذریعے علم دیا. یعنی اپنی باتیں، اپنی کوئی ریسرچ، اپنی کوئی تحقیق، اپنا کوئی میسج اگر اگلی نسل تک پہنچانا ہوتا تو اس کا ذریعہ کیا ہوتا؟ وہ ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہے. اور دیکھیں اس قلم کے ذریعے جو ہے وہ پھر کتنی پروگریس ہوئی ہے، اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا ترقی ہوئی ہے کہ میں یہاں ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہی ہوں. تو قلم کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اگلی آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا. اب قلم کے ذریعے علم دیا، وہ باتیں سکھا دیں جو انسان کے علم میں نہیں تھیں. یعنی آج کے دور میں دیکھیں، اگر آپ دنیاوی علوم بھی دیکھیں، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے،
آرکیٹیکچر ہے، اکاؤنٹنگ ہے، میتھس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے علوم ہیں دنیاوی، وہ بھی قلم کے تھرو ہی ریسرچرز نے جو ہیں وہ لکھی، اگلے ان کے مرنے کے بعد پھر آگے جو ریسرچز ہوئی ان سے آگے کنٹینیو ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے علم میں نہیں تھیں جو اللہ نے اس کو دی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو دین کا علم ہے، اللہ کون ہے، یہ ساری کائنات کہاں سے آئی ہے، یہ جو ہم اپنے آس پاس چیزیں دیکھتے ہیں یہ اتنی آرگنائزڈ کیسے ہے ساری دنیا، ہمیں اللہ کی صفات کا کبھی پتہ نہ چلتا. اپنی عقل سے تو ہم کبھی پتہ نہیں لگا سکتے تھے. جو شریعت کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، سیاسی نظام، انفرادی نظام، سیاسی نظام، ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے ذہنوں میں کبھی آتے ہی نہیں ہے. ہم سوچ ہی نہ سکتے کہ ان کا سلوشن کیا ہے. وہی بات کہ فلسفی کی سوچ جو ہے وہ تو ایک پوائنٹ تک ہوتی ہے نا، اس کے بعد تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان جو کہ بالکل بے علم تھا اسے علم دیا قلم کے ذریعے، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب اگر جو ہے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سارا جو میں نے ترقی کی ہے دنیا میں، جو محنت کی ہے، وہ میں نے میرا ہی کمال تھا، میری ہی عقل تھی، نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے انسان بنائے ہیں جو ہم سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن ان کو ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. آزمائش ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کسی کو جو ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے. تو اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ جو مجھے اتنی دولت مل گئی ہے، جو شہرت مل گئی ہے، یہ میں اتنا ترقی یافتہ ہو گیا ہوں، یا میں نے ایک مقام بنا لیا ہے، یا مجھے ڈگری مل گئی ہے، یا میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، یا میں فلاں بن گیا ہوں، تو یہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے، اسی کی مہربانی ہے. تو جب بھی اگر دل میں یہ بات آنے لگے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو محنتی ہیں اور جن کے پاس بڑی عقل ہے، جو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن وہ اتنا آگے نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے کرم نہیں ہوا جس طرح مجھ پر ہوا. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پر، میں تو کسی قابل نہیں ہوں. اور بات بھی اصل میں یہی ہے. تو یہاں تک جو ہے ہماری 5 آیات کمپلیٹ ہوئیں، اور یہ اس سورت کا پہلا حصہ تھا جو کہ وحی کی صورت میں فرسٹ ٹائم جو قرآن نازل ہوا ہے، وہ یہ 5 آیات تھیں. اس کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی چھٹی جو آیت ہے، وہاں سے لے کر آخر تک ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ وہ ہے، اسٹوری کہہ لیں یا ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے تو میں نے اس وجہ سے اس کے 2 حصے کر لیے تھے. آج ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا ہے، اور جو یہ 5 آیات ہیں جو کہ اکٹھی اتری تھی، تو ان کے بارے میں ہم نے آج ڈسکشن کی ہے. تو اگلی جو آیت ہے، چھٹی آیت سے لے کر اینڈ تک جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں. تو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگلے پارٹ کے ساتھ. یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.